یہ کلام مقدس کا واحد نبی تھا جس نے خدا سے بھاگنے کی کوشش کی اور پھر زندہ رہ کر یہ بھی بتا سکا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اس کا نام یونا تھا۔ وہ خطرے سے نہیں بھاگ رہا تھا، نہ ہی وہ کسی ناکامی سے بھاگ رہا تھا، بلکہ وہ رحم سے بھاگ رہا تھا۔ خدا نے یونا کو حکم دیا کہ وہ ایک پرتشدد اور ایسے شہر نینوا میں جا کر عدالت کا پیغام سنائے جو خدا کو نہیں مانتے تھے۔ یہ اسوری سلطنت کا دارالحکومت تھا اور یونا کی قوم کا دشمن، ایک ایسا شہر جو ظلم، دہشت اور غرور کے لیے مشہور تھا، ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں یونا سمجھتا تھا کہ اسے لازم تباہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن جب خدا نے حکم دیا تو یونا نے وہ کام کیا جو خدا کے نبی کے لیے ناقابل تصور تھا۔ اس نے خدا کی طرف سے منہ موڑا اور الٹی سمت میں چل پڑا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کہانی کو جانتے ہیں، ایک طوفان، ایک جہاز، ایک بڑی مچھلی اور تاریکی اور بے بسی میں کی گئی ایک دعا۔ لیکن یہ صرف کہانی کی سطح ہے۔ یونا کی کہانی میں در حقیقت جو کچھ ہوا وہ اس بات سے بہت بڑھ کر ہے کہ ایک آدمی کو سمندر کی گہرائی سے آئی کسی چیز نے نگل لیا۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جسے اس کے اپنے دل کی کسی چیز نے نگل لیا تھا۔ یہ ایک ایسے نبی کی کہانی ہے جو خدا کا پیغام تو سنا سکتا تھا مگر خدا کی شفقت کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ ایک ایسے خدا کی کہانی ہے جو نہ تو ایک شریر شہر سے دستبردار ہوتا ہے اور نہ اس ضدی نبی سے جسے اس نے خبردار کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب خدا نینوا کے پیچھے گیا تو وہ یونا کے پیچھے بھی جا رہا تھا، اور ہماری کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے، خدا کے ایک ایسے حکم سے جس پر عمل کرنا یونا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یہ حضور المسیح یسوع سے 8ویں صدی پہلے کا زمانہ تھا۔ اسوری سلطنت کا سایہ قدیم دنیا پر اس طرح پھیلا ہوا تھا جیسے کوئی ایسا داغ ہو جو کبھی صاف نہ ہو سکے۔ ان کا دارالحکومت نینوا تھا، ایک ایسا شہر جو اتنا بڑا تھا کہ اسے پیدل پار کرنے میں 3 دن لگ جاتے ہیں، اور اتنا طاقتور تھا کہ اس کا نام سن کر بادشاہ بھی کانپ اٹھتے تھے۔ لیکن نینوا اپنی طاقت سے زیادہ اپنی بے رحمی کے لیے مشہور تھا۔ اسوریوں نے دہشت پھیلانے کے فن کو کمال تک پہنچا دیا تھا۔ وہ اپنے زندہ قیدیوں کی کھال اتار لیتے تھے اور ان کھالوں کو شہر کی دیواروں پر لٹکا دیتے تھے۔ وہ قیدیوں کو سڑکوں کے کنارے قطاروں میں سولیوں پر چڑھا دیتے تھے جو ان کی سلطنت کی طرف جانے والے راستوں پر موت کا ایک جنگل بن جاتا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی ان کے خلاف کھڑا ہونے کی جرت کرے اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے۔ بچے اندھیرے میں سرگوشیوں میں سنائی جانے والی اسوری ظلم کی کہانیاں سن کر بڑے ہوتے تھے، ایسی خوفناک کہانیاں جو تمام قوموں کو رات بھر جاگتے رہنے پر مجبور کر دیتی تھی، اور اسرائیل چھوٹا اور کمزور اسی افریت کے سایہ میں زندگی گزار رہا تھا۔ بس جب خداوند کا کلام امیتی کے بیٹے یونا پر نازل ہوا تو یہ ایک عظیم الہی اعزاز کا لمحہ ہونا چاہیے تھا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ اس کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ خدا نے ان کے ظلم کو دیکھ لیا تھا، اس نے مظلوموں کی فریاد سن لی تھی، اور اب وہ اپنے نبی کو بھیج رہا تھا تاکہ وہ عدالت کا اعلان کرے۔ لیکن یونا نے اس بلاوے پر فوراً لبیک نہیں کہا، اس نے اپنی جوتیاں نہیں باندھی اور مشرق کی طرف اسور کی جانب روانہ نہیں ہوا، کیونکہ یونا ایک ایسی بات جانتا تھا جو ابھی باقی اسرائیل نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنے خدا کو جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر نینوا توبہ کر لے، چاہے تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، تو خدا اپنا ارادہ بدل سکتا ہے، خدا معاف بھی کر سکتا ہے، خدا ان لوگوں پر بھی رحم کر سکتا ہے جنہوں نے نسلوں تک یونا کی قوم کو ستایا تھا۔ اور یہ خیال اور امکان یونا کے لیے برداشت سے باہر تھا۔ یونا اس لیے بھاگ رہا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ خدا انہیں بچا لے گا۔ وہ اپنے دشمنوں کے لیے فضل نہیں چاہتا تھا، وہ انصاف چاہتا تھا۔
وہ چاہتا تھا کہ آسمان سے آگ نازل ہو، وہ چاہتا تھا کہ اسوریوں کو بالکل وہی سزا ملے جس کے وہ مستحق ہیں۔ بس یونا نے ایک فیصلہ کیا، بغاوت کا ایک خاموش اور سوچا سمجھا قدم۔ وہ نینوا نہیں جائے گا، وہ نینوا سے جتنا ممکن ہو سکے اتنا دور چلا جائے گا، وہ دنیا کے معلوم کنارے تک چلا جائے گا، ایسی جگہ جہاں شاید خدا کی پکار بھی اس تک نہ پہنچ سکے۔ وہ اٹھا لیکن وہ مشرق کی طرف نہیں گیا، وہ مغرب کی طرف گیا، سمندر کی طرف، ایک بندرگاہی شہر یافا کی طرف، اور ایک ایسے جہاز کی طرف بڑھا جو ترسیس جا رہا تھا، خداوند کے حضور سے دور، مشن سے دور، اور اس رحم سے دور جسے وہ قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب یونا بندرگاہ کی طرف چل رہا تھا اور سورج اس کے پیچھے غروب ہو رہا تھا تو اسے یقین تھا کہ وہ آزادی کا انتخاب کر رہا ہے، لیکن ایک بات وہ ابھی نہیں جانتا تھا کہ آپ اس خدا سے نہیں بھاگ سکتے جس نے وہ سمندر بنایا ہے جس پر آپ سفر کر رہے ہیں۔ تعاقب تو ابھی شروع ہوا تھا۔ یافا کی بندرگاہ نمک اور مچھلی کی خوشبو سے بھری ہوئی تھی، تاجروں کی آوازیں گونج رہی تھیں جو اپنے سامان کی قیمت پر بحث کر رہے تھے، لکڑی کے جہاز گھات کے ساتھ ہل رہے تھے اور ان کی چرچراہٹ سنائی دے رہی تھی، اور یونا کو ایک ایسا جہاز مل گیا جو ترسیس جا رہا تھا، وہ سب سے دور کی بندرگاہ جس کا وہ تصور کر سکتا تھا، مغربی افق کے پار، معلوم دنیا کی سرحدوں سے بھی آگے۔ اس نے کرایہ ادا کیا، وہ جہاز پر سوار ہوا، وہ جہاز کے نچلے حصے میں چلا گیا، اور خدا کے کلام سننے کے بعد پہلی بار یونا کو ایسا محسوس ہوا جیسے اسے سکون مل گیا ہو۔ جہاز بندرگاہ سے دور ہونے لگا، بادبانوں نے ہوا کو پکڑ لیا اور یونا جہاز کے اندر سکون سے لیٹ گیا۔ لہروں کی ہلکی ہلکی جنبش نے اسے گہری نیند میں سلا دیا، ایک ایسے آدمی کی نیند جسے لگا کہ وہ آخر کار بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر آسمان صاف تھا، سمندر پرسکون تھا، ہر چیز ایسے لگ رہی تھی جیسے اس کے فیصلے کی تصدیق کر رہی ہو، لیکن خدا پہلے ہی انتظار کر رہا تھا۔ خداوند نے سمندر پر ایک زبردست آندھی بھیجی، یکا یک طوفان آیا، شدید اور خوفناک، لہریں دیواروں کی طرح بلند ہونے لگی، جہاز دباؤ سے کراہنے لگا، لکڑیاں مڑنے لگی اور بادبان پھٹنے لگے۔ تجربہ کار ملا جو سینکڑوں طوفانوں کا سامنا کر چکے تھے خوف سے گھٹنوں کے بل گر پڑے، وہ اپنے اپنے معبودوں کو پکارنے لگے، بال، دگون یا کوئی بھی دیوتا جو اس ہنگامے میں ان کی سن سکے۔ انہوں نے سامان سمندر میں پھینکنا شروع کر دیا، جو کچھ بھی جہاز کو ہلکا کر سکتا تھا، جو کچھ بھی انہیں زندہ رکھ سکتا تھا، اور یونا وہ اب بھی جہاز کے نچلے حصے میں سو رہا تھا۔ اس سارے منظر میں ایک عجیب سی تلخ حقیقت ہے کہ بت پرست دعا کر رہے تھے لیکن نبی سو رہا تھا۔ جو لوگ خدا کو نہیں جانتے تھے وہ آسمان کو پکار رہے تھے، اور وہ شخص جس کے پاس خدا کا کلام تھا خاموش تھا، وہ جہاز کے نچلے حصے کی تاریکی میں پڑا ہوا تھا جیسے وہ اپنی بغاوت کے نتائج سے سو کر بچ سکتا ہو۔ تب جہاز کا ناخدا اس کے پاس جا کر کہنے لگا، تو کیوں پڑا سو رہا ہے؟ اٹھ اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ ایک غیر قوم کا شخص بھی وہ بات سمجھ چکا تھا جو یونا بھول چکا تھا۔ جب طوفان آتا ہے تو انسان چھپتا نہیں بلکہ خدا کو پکارتا ہے، لیکن یونا کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ کون سی دعا کرتا، وہ کون سے الفاظ بولتا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس طوفان کا سبب خود وہی تھا۔ ملاحوں نے کرا ڈالا تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ مصیبت کس کی وجہ سے آئی ہے، کس کے گناہ کی وجہ سے آسمان کا غضب ہم پر نازل ہوا ہے، اور وہ کرا یونا کے نام نکلا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، پریشان اور جواب مانگتے ہوئے، تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ تو نے کیا کیا ہے؟ اور یونا بھاگا ہوا اور کانپتا ہوا آخر کار سچ بولنے لگا، میں ایک عبرانی ہوں اور میں خداوند آسمان کے خدا کی پرستش کرتا ہوں جس نے سمندر اور خشکی کو بنایا۔ یہ سن کر ملا خوف سے اسے دیکھنے لگے، کیونکہ اگر یونا کا خدا سمندر کا خالق ہے تو یہ طوفان محض حادثہ نہیں تھا، یہ تعاقب تھا۔ لہریں اس کی فرما برداری کر رہی تھیں، ہوا اس کی فرما برداری کر رہی تھی، مگر صرف خدا کا نبی اس وقت نافرمان تھا۔ اور اب طوفان ایک ایسا سوال پوچھ رہا تھا جس سے یونا مزید نہیں بچ سکتا تھا۔ ہتھیار ڈالنے سے پہلے
پہلے تم کتنا بھاگو گے؟ اب ملا طوفان سے اور زیادہ خوف زدہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے ابھی ابھی ایک شخص کو یہ اعتراف کرتے سنا تھا کہ وہ اس خدا کی عبادت کرتا ہے جس نے سمندر کو بنایا ہے، اور وہ اسی خدا سے بھاگ رہا ہے۔ وہی پانی جو انہیں ہلاک کرنے پر تلا ہوا تھا اس خدا کے اختیار میں تھا جسے اس عبرانی نے چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے تیز ہوا کے شور میں چلاتے ہوئے پوچھا، ہم تیرے ساتھ کیا کریں تاکہ سمندر ہمارے لیے پرسکون ہو جائے؟ یونا نے لہروں کی طرف دیکھا، اس نے ملاحوں کی نظروں میں خوف دیکھا اور وہ سمجھ گیا اس طوفان کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، صرف ایک ہی قربانی تھی جو اس ہنگامے کو ختم کر سکتی تھی جو اس نے خود شروع کیا تھا۔ اس نے کہا، مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو، تب سمندر تمہارے لیے پرسکون ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ شدید طوفان تم پر میری ہی وجہ سے آیا ہے۔ یہ ایک عجیب سا لمحہ تھا جس میں سچائی واضح ہو گئی۔ یونا جو نینوا کے لیے خدا کے رحم سے بھاگ رہا تھا اب اپنی جان پیش کر رہا تھا تاکہ ایک جہاز میں موجود کچھ بت پرستوں کو بچا سکے۔ وہ شخص جو اپنے دشمنوں کے لیے فضل کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا اب اجنبیوں کے لیے فضل کا وسیلہ بن رہا تھا، لیکن ملا ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ غیر قوم کے ملا جو خداوند کو نہیں جانتے تھے یونا کو سمندر میں پھینکنے سے انکار کر رہے تھے۔ انہوں نے اور زور سے چپو چلائے، وہ جہاز کو واپس خشکی کی طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ کوئی اور راستہ تلاش کرنا چاہتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں کو خون سے رنگنا نہیں چاہتے تھے۔ اپنی گھبراہٹ کے باوجود انہوں نے ایسی ہمدردی دکھائی جو یونا نے ایک پورے شہر کے لیے بھی نہیں دکھائی تھی۔ لیکن سمندر اور زیادہ بے قابو ہوتا جا رہا تھا، طوفان رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آخر کار کانپتے ہوئے ہاتھوں اور بے بس دعاؤں کے ساتھ انہوں نے یونا کے خدا کو پکارا، اے خداوند، ہمیں اس شخص کی جان کی وجہ سے ہلاک نہ ہونے دے اور بے گناہ خون کا الزام ہم پر نہ ڈال، کیونکہ اے خداوند ہم نے وہی کیا جو تیری مرضی تھی۔ پھر انہوں نے یونا کو اٹھایا، ایک نبی، ایک بھاگا ہوا شخص، ایک باغی، اور اسے سمندر کی گہرائی میں پھینک دیا، اور فوراً سمندر کا جوش تھم گیا، ہوا رک گئی، لہریں ہموار ہو گئیں، افراتفری کی جگہ ایک عجیب معکوف الفطرت سکون نے لے لی۔ ملا جہاز کے عرشے پر کھڑے تھے، بھیگے ہوئے، تھکے ہوئے، وہ اس پانی کو دیکھ رہے تھے جہاں یونا غائب ہو گیا تھا، اور اس خاموشی میں وہ خداوند سے بہت ڈر گئے۔ انہوں نے قربانیاں پیش کی اور نظر مانی۔ ایک طوفان جو ایک نبی کی تربیت کے لیے بھیجا گیا تھا غیر قوموں کی نجات کا سبب بن گیا، لیکن یونا ڈوب رہا تھا، ٹھنڈے اور تاریک پانی میں نیچے جاتا ہوا، سورج کی روشنی کی پہنچ سے بھی نیچے، ان گہرائیوں میں جہاں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، جہاں سمندر کا دباؤ ہر طرف سے انسان کو گھیر لیتا ہے اور سانس لینا صرف ایک یاد بن جاتا ہے۔ اس نے خود یہ راستہ چنا تھا، اس نے خود کو طوفان کے حوالے کر دیا تھا، اور اب سمندر اسے مکمل طور پر نگل رہا تھا، اسے مسلسل گہرائی میں کھینچ رہا تھا، ایسی گہرائی جو اس کی قبر ہونی چاہیے تھی۔ لیکن جو چیز یونا کی سزا دکھائی دے رہی تھی دراصل خدا کا رحم تھا، کیونکہ بعض اوقات وہی طوفان جو ہمیں توڑ دیتا ہے دراصل ہمیں بچا لیتا ہے، اور بعض اوقات روشنی کو دیکھنے سے پہلے ہمیں تاریکی میں اترنا پڑتا ہے۔ لیکن خدا ابھی یونا کے ساتھ اپنا کام ختم نہیں کر چکا تھا، در حقیقت وہ پہلے ہی گہرائی میں کچھ تیار کر چکا تھا، ایک ایسی چیز جو وہاں انتظار کر رہی تھی، ایسی چیز جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یونا ڈوب رہا تھا، پانی اس کے سر کے اوپر بند ہو گیا، سمندری گھاس اس کے گرد ایسے لپٹ رہی تھی جیسے کفن، اور پانی کی لہریں اسے سمندر کی تہہ کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ زندگی اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، اس کے پھیپھڑے جل رہے تھے، اس کی نظر دھندلی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ انجام تھا، سمندر اسے اپنے قبضے میں لے چکا تھا، گہرائیوں نے اس نبی کو نگل لیا تھا جو سمجھتا تھا کہ وہ خدا سے بھاگ سکتا ہے۔ لیکن پھر تاریکی میں کچھ حرکت ہوئی، خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کی کہ وہ یونا کو نگل لے، بطور نجات، بطور پناہ گاہ۔ ایک لمحے پہلے یونا ڈوب رہا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ ایک جاندار مخلوق
کے پیٹ میں زندہ دفن تھا۔ چاروں طرف تاریکی تھی اور بے انتہا بدبو، لیکن وہ سانس لے رہا تھا، وہ زندہ تھا۔ وہ اس چیز کے ذریعہ بچا لیا گیا جسے دراصل اسے ہلاک کر دینا چاہیے تھا۔ 3 دن اور 3 راتیں یونا وہاں رہا، 3 دن ایک زندہ قبر میں، گوشت اور ہڈیوں کی ایک قبر میں، ایسی گہری تاریکی میں کہ اسے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کی آنکھیں کھلی ہیں یا بند۔ دیواریں اس کے ارد گرد دباؤ ڈال رہی تھی، ہوا بھاری اور بدبودار تھی، ہر سانس اسے یاد دلاتی تھی کہ وہ ابھی زندہ ہے، ان حالات میں جن میں اسے مر جانا چاہیے تھا۔ اور اسی گھٹن بھری تاریکی میں یونا نے آخر کار دعا کی، میں نے پاتال کے پیٹ سے پکارا اور تو نے میری آواز سنی، تو نے مجھے گہرائی میں سمندروں کے بیچ میں ڈال دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا، تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں۔ اب اس کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، نہ کوئی رستہ بچنے کا، نہ کوئی اور مصروفیت، صرف اس کی اپنی آواز جو مچھلی کے پیٹ میں گونج رہی تھی اور اس خدا کی حضوری جو یہاں تک اس کے پیچھے آیا تھا۔ جب میری جان نڈھال ہو رہی تھی تو میں نے خداوند کو یاد کیا اور میری دعا تیرے حضور پہنچی۔ گہرائیوں میں یونا نے وہ بات سمجھ لی جو وہ خشکی اور روشنی میں بھول گیا تھا، یہ کہ جس خدا سے وہ بھاگ رہا تھا وہی واحد خدا تھا جو اسے بچا سکتا تھا، یہ کہ خدا کا رحم طوفان کے درمیان بھی اس کے پیچھے آیا تھا، لہروں کے درمیان بھی اور موت کے دہانے پر بھی۔ صدیوں بعد حضور المسیح یسوع نے شک کرنے والوں کے سامنے کھڑے ہو کر اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 12 باب کی 40 آیت میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ یونا کا نیچے اترنا ایک نشان بن گیا، ایک سایہ، ایک مثال، ایک ایسے شخص کا سایہ جو موت میں اترے گا اور پھر جی اٹھے گا، جو تاریکی میں دفن ہوگا اور قیامت کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ وہ مچھلی جس نے یونا کو نگلا ایک قبر بھی تھی اور ایک نئی پیدائش کی جگہ بھی، موت کی جگہ بھی اور نئی زندگی کی جگہ بھی۔ اور 3 دن بعد خداوند نے مچھلی سے کہا اور اس نے یونا کو اگل کر خشکی پر پھینک دیا۔ نبی لڑکھڑاتا ہوا ساحل پر گرا، ہانکتا ہوا، کانپتا ہوا، میل کچیل سے بھرا ہوا، دن کی تیز روشنی میں آنکھیں چھپکاتا ہوا۔ سمندر اس کے پیچھے تھا، آسمان اس کے اوپر تھا اور اس کے سامنے ایک بار پھر وہی بلاہٹ کھڑی تھی جس سے وہ سمجھتا تھا کہ وہ بچ نکلا ہے۔ خدا اسے دوسرا موقع دے رہا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ یونا اس موقع کے ساتھ کیا کرے گا۔ یونا ساحل پر پڑا تھا، کمزور اور حیران، اس کا جسم ابھی تک اس آزمائش کی وجہ سے کانپ رہا تھا، سورج کی گرمی اس کی جلد کو چھو رہی تھی، اس کے نیچے ریت مضبوط محسوس ہو رہی تھی، حقیقی اور حیرت انگیز طور پر رحم سے بھری ہوئی۔ وہ مر چکا تھا یا کم از کم موت کے بہت قریب پہنچ چکا تھا اور اب وہ دوبارہ سانس لے رہا تھا۔ دنیا میں پھر سے رنگ واپس آ گئے تھے، اسے اس کی زندگی واپس مل گئی تھی اور پھر خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا، بالکل وہی حکم کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور جو پیغام میں تجھے کہوں وہ اس کے خلاف سنا۔ خدا نے اپنی توقعات کو تبدیل نہیں کیا، اس نے معیار کو بھی کم نہیں کیا اور نہ ہی یونا کو کوئی دوسرا راستہ پیش کیا۔ مشن تبدیل نہیں ہوا تھا، بلاہٹ وہی تھی، لیکن صرف ایک چیز بدل گئی تھی اور وہ یونا تھا، ٹوٹی ہوئی حالت میں، عاجزی میں اور اس رحم کے ذریعے جو اسے موت کے کنارے سے واپس کھینچ لایا تھا۔ بس یونا اٹھا اور اس بار وہ چلا گیا، وہ مشرق کی طرف چل پڑا، سمندر سے دور اسور کی سرزمین کی طرف، اس شہر کی طرف جس سے وہ پہلے بھاگ گیا تھا۔ اس کے قدم اسے آگے لے جا رہے تھے، ایک ایک قدم اب فرما برداری کے ساتھ، جہاں پہلے وہ باغی تھا۔
لیکن فرما برداری اور خوشی ایک جیسی چیز نہیں ہوتی۔ یونا کا جسم تو صحیح سمت میں جا رہا تھا، لیکن اس کا دل ابھی بھی اس راستے کو قبول کرنے میں جدوجہد کر رہا تھا۔ وہ طوفان سے بچ گیا تھا، وہ گہرائیوں سے نکالا گیا تھا، اس نے دعا کی تھی اور اس کی دعا سنی بھی گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ نینوا نجات پائے۔ وہ اب بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ خدا کا رحم ان لوگوں تک پہنچے جنہوں نے اس کی قوم کو ستایا تھا۔ وہ فرما برداری کر رہا تھا کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ بھاگنا تقریباً اس کی جان لے چکا تھا، کیونکہ دوسرا راستہ صرف ڈوب جانا تھا۔ ہتھیار ڈال دینے کے بعد وہ اطاعت کر رہا تھا، اور بعض اوقات ایمان کا آغاز بھی یہی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھنے میں، جب دل ابھی تک اس بات کو پوری طرح قبول نہیں کرتا جو قدم کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اطاعت سمجھ سے پہلے آتی ہے، کبھی کبھی ہم پہلے چلتے ہیں پھر یقین کرتے ہیں۔ یونا نینوا کی طرف جا رہا تھا، لیکن اصل سفر یعنی اس کے دل کی تبدیلی ابھی جاری تھی، اور وہ اس شہر میں جو کچھ دیکھنے والا تھا وہ اس کی سوچ کو للکارنے والا تھا، انصاف کے بارے میں، رحم کے بارے میں، اور اس خدا کے بارے میں جس کی وہ خدمت کرتا تھا۔ نینوا اس کے سامنے انسانی غرور کی ایک یادگار کے طور پر کھڑا تھا۔ بڑی بڑی دیواریں جو آسمان کی طرف بلند ہو رہی تھیں، دروازے جن پر پتھر کے تراشے ہوئے شیر اور پروں والے بیل سجے ہوئے تھے، اور ایک شہر کی گہما گہمی جو زندگی سے بھرا ہوا تھا۔ سپاہی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، تاجر بازاروں میں مصروف تھے، محل سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہ ایک عظیم سلطنت کا مرکز تھا، ایک ایسا شہر جسے پیدل پار کرنے میں 3 دن لگ جاتے تھے، اور انہی گلیوں میں کہیں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے قیدیوں کو اذیت دینے کے حکم دیے تھے، وہ حکام جنہوں نے تشدد کے ذریعے دولت کمائی تھی، وہ جنگجو جنہوں نے قوموں کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ نینوا واقعی مجرم تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس شہر کی ہر ایک اینٹ بے گناہ کے بہائے ہوئے خون کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، ہر سایہ کسی جرم کو چھپائے ہوئے معلوم ہوتا تھا۔ یونا شہر کے دروازوں سے داخل ہوا اور چلنا شروع کیا۔ اس نے طویل واز نہیں کیے، نہ ہی پیچیدہ دلائل پیش کیے، اس نے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، اس نے صرف وہی اعلان کیا جو خدا نے اسے کہنے کے لیے دیا تھا کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ صرف چند الفاظ، خالص عدالت کا پیغام، کوئی امید نہیں، کوئی شرط نہیں، صرف تباہی کی گنتی۔ اور پھر ایک ناممکن بات ہوئی، نینوا کے لوگوں نے خدا پر ایمان لایا، پورا شہر بڑے سے لے کر چھوٹے تک ایمان لے آئے۔ انہوں نے روزہ رکھنے کا اعلان کیا، انہوں نے ٹاٹ پہنا، وہ کھردرا لباس جو ماتم اور توبہ کی علامت تھا۔ یہ خبر نینوا کے بادشاہ تک بھی پہنچی، اور وہ اپنے تخت سے اٹھا، اس نے اپنی شاہی پوشاک اتار دی، ٹاٹ اوڑھ لیا اور راکھ میں بیٹھ گیا۔ سلطنت کا سب سے طاقتور آدمی ایک فقیر کی طرح عاجز ہو گیا۔ اس نے ایک فرمان جاری کیا، نہ انسان، نہ جانور، نہ گلہ، نہ ریوڑ، کوئی چیز نہ چکھے، وہ نہ کھائیں اور نہ پیئیں، بلکہ انسان اور جانور دونوں ٹاٹ اوڑیں اور سب زور سے خدا کو پکاریں۔ ہر شخص اپنی بری راہ سے اور اس ظلم سے جو اس کے ہاتھوں سے ہوتا ہے باز آ جائے۔ کیا خبر خدا اپنے ارادہ سے پھر جائے اور رحم کرے اور اپنے سخت غضب سے باز آ جائے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں۔ جنگجو گھٹنوں کے بل جھک گئے، حکومت والے رونے لگے، ظالموں نے اپنے ہتھیار رکھ دیے۔ ایک پورا شہر جس نے اپنی پہچان طاقت اور ظلم پر بنائی تھی اچانک رحم کے لیے پکارنے لگا، کیونکہ انہوں نے خداوند کا کلام سنا اور اس پر ایمان لایا۔ اور خدا نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ وہ اپنی بری راہ سے پھر گئے ہیں۔ پھر خدا اس آفت سے باز آ گیا جسے وہ ان پر لانے کا کہہ چکا تھا، اور اس نے ایسا نہ کیا۔ یونا کی کتاب کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ ایک پوری سلطنت گھٹنوں کے بل آ گئی۔ یہ وہ شہر تھا جو جل جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے توبہ کو چن لیا۔ یہ وہ ظالم لوگ تھے جو ٹاٹ پہن کر رو رہے تھے، ایک ایسے خدا کو پکار رہے تھے جسے وہ جانتے بھی نہ تھے، اور انہیں معلوم ہوا کہ اس کا رحم حقیقی ہے۔ لیکن یونا، وہ نبی جس نے یہ پیغام سنایا تھا، خوش نہیں تھا، بلکہ وہ غضبناک تھا۔ یہ بات یونا کو بہت ناگوار گزری، اور وہ سخت غضبناک ہو گیا۔ جس بات سے یونا شروع سے ڈرتا تھا وہی ہو گئی تھی۔ خدا نے رحم کیا تھا، نینوا کے لوگوں نے توبہ کی تھی، اور خدا
اپنے فیصلے سے باز آ گیا تھا۔ وہ شہر جو آگ کا مستحق تھا اسے معافی مل گئی تھی اور یونا یہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے دعا کی لیکن اس بار اس کی دعا غصے سے بھری ہوئی تھی۔ اے خداوند، میں نے اپنے ملک میں یہی بات نہیں کہی تھی، اسی لیے تو میں جلدی سے ترسیس کو بھاگ گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تو مہربان اور رحیم خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی اور آفت لانے سے باز آنے والا۔ یہی وہ حقیقت تھی جو یونا کے دل میں شروع سے موجود تھی۔ وہ اس لیے بھاگا تھا کیونکہ وہ خدا کو جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خداوند عدالت کرنے میں خوش نہیں ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا کا دل رحم کی طرف مائل ہے اور اس کی شفقت ان لوگوں تک بھی پہنچتی ہے جو اس کے لائق نہیں ہوتے۔ اور یونا اس لیے بھی بھاگا تھا کیونکہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے دشمن بھی وہی فضل پائیں جس نے اسے بچایا تھا۔ وہ خدا کا کلام تو سنا سکتا تھا لیکن خدا کے دل کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ یونا نے دعا میں کہا، بس اے خداوند اب میری جان لے لے، کیونکہ میرے لیے مر جانا زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ وہ نینوا کی نجات دیکھنے سے بہتر مر جانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے دشمنوں کو معاف ہوتے دیکھنے سے بہتر خود کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اور خدا نے اپنے صبر میں ایک سادہ سا سوال پوچھا، کیا تیرا غضبناک ہونا درست ہے؟ یونا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ شہر سے باہر نکلا اور نینوا کے مشرق کی طرف جا بیٹھا۔ اس نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا سایہ دار ٹھکانہ بنایا اور اس کے نیچے بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ شہر کا کیا انجام ہوتا ہے۔ شاید خدا پھر بھی اسے تباہ کر دے، شاید ان کی توبہ قائم نہ رہے، شاید آخر کار عدالت آ ہی جائے۔ یونا وہاں تلخی کے ساتھ بیٹھا رہا، دیکھتا ہوا، انتظار کرتا ہوا اور اپنے انتقام کی خواہش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے پیغام پہنچا دیا تھا، اس نے وہی کیا جو خدا نے حکم دیا تھا، لیکن اس کی اطاعت محض رسمی تھی، فرض کی تھی اور محبت سے خالی۔ وہ نینوا تک تو چل کر آیا تھا لیکن اس کا دل کبھی بھی کڑواہٹ کی اس جگہ سے باہر نہیں نکلا تھا، اور وہاں اپنے بنائے ہوئے سائے کے نیچے یونا نے انسانی روح کی گہری کشمکش کو ظاہر کیا۔ وہ جنگ جو اس بات کے درمیان ہوتی ہے کہ ہم خدا کو کیا جانتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کیسا ہو، وہ کشمکش جو فضل کا اعلان کرنے اور اسے ان لوگوں سے روکنے کے درمیان ہوتی ہے جنہیں ہم نااہل سمجھتے ہیں، وہ فرق جو رحم کی منادی کرنے اور اسے عملی طور پر دکھانے کے درمیان ہوتا ہے۔ یونا ایک نبی تھا، وہ صحائف کو جانتا تھا، وہ علم الہیات سے واقف تھا، وہ خدا کے الفاظ کو درستگی اور قدرت کے ساتھ بیان کر سکتا تھا، لیکن خدا کے کردار کو جاننا اور اسے اپنی زندگی میں ظاہر کرنا دو مختلف باتیں ہیں۔ اور خدا جس نے طوفانوں، سمندروں اور مچھلی کے پیٹ کے ذریعے سے یونا کا تعاقب کیا تھا، ابھی اسے سکھانا ختم نہیں کیا تھا، ابھی ایک اور سبق باقی تھا، ایک سبق رحم کے بارے میں، ترجیحات کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ خدا کا دل حقیقت میں کن چیزوں کو اہمیت دیتا ہے۔ یونا شہر کے باہر بیٹھا تھا اور سورج اس پر تیز چمک رہا تھا۔ تب خداوند نے ایک پودا مقرر کیا کہ وہ اگ آئے اور یونا کے سر پر سایہ کرے تاکہ اسے تکلیف سے بچائے، اور وہ پودا جلدی اگ آیا اور اس کے چوڑے پتے ٹھنڈا سایہ دے رہے تھے، اور یونا اس پودے کی وجہ سے بہت خوش ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اسے راحت محسوس ہوئی، سکون ملا، اس کے غصے کے درمیان ایک چھوٹی سی مہربانی۔ لیکن اگلے دن صبح کے وقت خدا نے ایک کیڑا مقرر کیا جس نے اس پودے کو کاٹ لیا اور وہ مرجھا گیا، اور جب سورج نکلا تو خدا نے ایک سخت مشرقی ہوا چلائی اور سورج یونا کے سر پر اس قدر تیز پڑا کہ وہ نڈھال ہو گیا۔ تب اس نے دعا کی کہ وہ مر جائے اور کہا، میرے لیے مر جانا زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ یونا ایک پودے کے لیے تکلیف میں تھا، ایک عارضی سایہ کے لیے، ایک عارضی راحت کے لیے جو ایک دن سے بھی کم رہی تھی۔ وہ اس کے ختم ہونے پر ایسے غمگین تھا جیسے اس سے کوئی قیمتی چیز چھن گئی ہو۔ تب خدا نے یونا سے کہا، کیا تیرا اس پودے کے ساتھ غضبناک ہونا درست ہے؟ اور یونا کا جواب تلخی میں تھا۔ اس نے اپنے غم کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے جواب دیا کہ ہاں، میرا غضبناک ہونا درست ہے، یہاں تک کہ میں مر جانا چاہتا ہوں۔ تب خداوند نے کہا، تو اس پودے پر ترس کھاتا ہے جس کے لیے تو نے محنت نہیں کی اور نہ اسے اگایا۔ وہ ایک رات میں پیدا ہوا اور ایک رات میں ختم ہو گیا، اور کیا مجھے اس بڑے شہر نینوا
नैनवा पर तरस ना आए, जिसमें 1,20,000 से ज्यादा लोग हैं जो अपने दाएं और बाएं हाथ में तमीज नहीं कर सकते, और बहुत से जानवर भी हैं। यही आखिरी कलाम था, एक सवाल जो फजा में गूंजता रहा बगैर जवाब के, सदियों तक गूंजता हुआ। यूना एक पौधे के लिए गमगीन था, वो उसके खोए हुए साए के लिए रंजीदा था, वो अपनी राहत के लिए हमदर्दी रखता था, लेकिन 1,20,000 जानों की निजात के लिए बेपरवाह था। वो एक मुरझाए हुए पत्ते के लिए ज्यादा फिक्रमंद था बजाय उन लोगों के जो खुदा की सूरत पर बनाए गए थे। और खुदा का सवाल गूंजता रहा कि क्या मुझे नैनवा पर तरस ना आए। यूना की किताब यहीं खत्म हो जाती है, ना कोई नतीजा, ना नबी का कोई एतराफ, ना कोई जवाब, सिर्फ खामोशी और एक सवाल जो सदियों से गूंज रहा है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हमें देना है। अगर हम ईमानदारी से सोचें तो हम सब किसी ना किसी वक्त यूना की तरह रहे हैं। हम सब ने अपनी हदें खींची हैं कि कौन फजल का मुस्तहक है और कौन नहीं। हम सब ने कभी ना कभी कुछ लोगों को देखकर यह फैसला किया है कि खुदा का रहम बस यहां तक ही होना चाहिए, कि मुआफी की भी कोई हद होती है, कि कुछ लोग बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, बहुत ज्यादा कसूरवार हैं और बिल्कुल भी मुआफी के लायक नहीं है। हम दूसरों के लिए इंसाफ चाहते हैं और अपने लिए रहम। जब हम गलती करते हैं तो हम चाहते हैं कि खुदा हम पर मेहरबान हो, लेकिन दिल ही दिल में हम उम्मीद रखते हैं कि वो उन लोगों के लिए सख्ती करे जिन्हें हम खुद से बदतर समझते हैं। हम लामहदूद मोहब्बत की खुशखबरी की मुनादी तो करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में एक ऐसा ईमान रखते हैं जिसमें हमदर्दी मुंतखब लोगों तक महदूद होती है। और यूना की तरह हम भी खुदा की वफादारी से खिदमत करते हैं, उसके कलाम को दुरुस्त तौर पर बयान करते हैं, लेकिन फिर भी उसके दिल को पूरी तरह नहीं समझ पाते। यूना खुदा के किरदार को जानता था, वो उसे दोहरा भी सकता था कि खुदा मेहरबान है, रहीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। लेकिन हमारा इल्म और दिल की तब्दीली दो मुख्तलिफ चीजें हैं। यूना की इल्म इलाहियात दुरुस्त थी, लेकिन उसकी हमदर्दी टूटी हुई थी, और खुदा ने पूरी एक किताब सिर्फ इसलिए इस्तेमाल की ताकि एक जिद्दी नबी को सिखा सके कि रहम का असल मतलब क्या है। उसने उसे रोकने के लिए तूफान भेजा, उसे बचाने के लिए मछली भेजी, उसे आजिज करने के लिए एक शहर भेजा, उसे आराम देने के लिए एक पौधा उगाया और उसे झंझोरने के लिए एक सवाल पूछा। नैनवा के लोगों ने खुदा के बारे में बहुत कम मालूमात के बावजूद तौबा कर ली, लेकिन यूना ने मछली के पेट में जाने के बाद भी मुज़ाहमत की। बुत परस्त लोगों ने नबी से ज्यादा रूहानी हसासियत दिखाई। आपका नैनवा कौन है? वो शख्स जिसके बारे में आपने फैसला कर लिया है कि वो दूसरा मौका पाने के लायक नहीं, वो गिरोह जिसके बारे में आपने सोच लिया है कि उनकी इस्लाह मुमकिन नहीं, वो गुनाह जिसे आप उस वक्त नाकाबिले मुआफी समझते हो जब कोई और करता है। यूना का गुस्सा दरअसल इख्तियार के बारे में था। वो खुद फैसला करना चाहता था कि रहम कहां खत्म होना चाहिए, और खुदा का आखिरी सवाल एक गहरी हकीकत को जाहिर करता है। हम खुदा का पैगाम तो उठा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम उसका दिल भी उठाएं। खुदा का रहम हमें अक्सर समझ नहीं आता। वो उन हदों को पार कर जाता है जो हमने खींची होती हैं। वो उन लोगों तक पहुंच जाता है जिन्हें हमने पहले ही रद्द कर दिया होता है। वो उन बातों को मुआफ कर देता है जिनके बारे में हम समझते हैं कि इन्हें सजा मिलनी चाहिए, और यही चीज उसे इलाही बनाती है। क्योंकि अगर खुदा का रहम सिर्फ हमारी सहूलत तक महदूद होता तो वो महज हमारी पसंद होता। यूना खुदा से भागा और उसने दरियाफ्त किया कि कोई ऐसी चीज नहीं जहां खुदा मौजूद ना हो। वो गहराइयों में उतरा और वहां भी उसे रहम का इंतजार करते हुए पाया। उसने अदालत का पैगाम सुनाया और देखा कि वो निजात में बदल गया, और वो शहर के बाहर बैठा था गुस्से में, क्योंकि फजल जीत गया था। खुदा उन लोगों के दिलों का भी ताक़ुब करता है जो समझते हैं कि उसका रहम उनकी मलकियत है। वो उन नबियों का भी पीछा करता है जो भाग जाते हैं। वो उन बागियों को भी बचाता है जो बचना नहीं चाहते, और वो ऐसे सवाल पूछता है जो हमें मजबूर करते हैं कि हम अपने ईमान का जायजा लें कि क्या हमारा ईमान वाकई खुदा
خدا کے کردار کو ظاہر کرتا ہے یا صرف ہماری اپنی پسند کو؟ ہم میں سے ہر ایک کا ایک نینوا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ہم جانا نہیں چاہتے، ایک ایسا شخص جسے ہم معاف نہیں کرنا چاہتے، ایک ایسی بلاہٹ جس کا سامنا ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن خدا بار بار وہاں رحم بھیجتا ہے جہاں ہم عدالت چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں بار بار واپس بلاتا ہے، ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے دل کو اپنے دل جیسا بنانے کے لیے، کیونکہ یونا کا اصل سفر سمندر کے پار نہیں تھا، وہ اس کے اپنے دل کے اندر تھا، اور ہم بھی آج تک اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ ہم اب بھی وہی سبق سیکھ رہے ہیں جس پر یونا کو یقین کرنے میں مشکل ہو رہی تھی، کہ جو خدا ہمیں بے انتہا محبت کے ساتھ ڈھونڈتا ہے وہی خدا ان لوگوں کو بھی ڈھونڈتا ہے۔ یونا کی ناکامی اس کی کہانی کا اختتام نہیں تھی، اور ہماری کہانی بھی ناکامی پر ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جس خدا نے یونا کے پیچھے طوفان بھیجا اسی خدا نے ہمارے پیچھے اپنے بیٹے کو بھیجا، سمندر کے پار، قبر کے پار، اور ہر اس جگہ تک جہاں ہم نے چھپنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ رحم ہمیں ڈھونڈ لے، یہاں تک کہ محبت ہمیں گھر واپس لے آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خدا رحم نہ کرے، اور اگر وہ کرے تو کیا ہم خوش ہوں گے یا ہم یونا کی طرح اس کے رحم سے ناراض ہوں گے؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ خداوند کا زندہ کلام آپ سب کے لیے باعث برکت ہو، اور یہی کلام ہماری ہمیشہ کی زندگی تک رہنمائی کرے، اور خداوند نے چاہا تو اگلی ویڈیو میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک ہمارے خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو اور ہمیشہ قائم رہے۔ آمین۔